امریکہ میں یہ مڈ ٹرم الیکشنز کا سال ہے جس کے لیے پرائمریز وہاں پہ چل رہی ہیں۔ اس وقت جو کانگریس ہے اس میں ریپبلکن پارٹی کی صدر ٹرمپ کی اکثریت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہاں سے آوازیں اٹھ رہی ہیں ایران پر جو جنگ ہوئی ہے اس کے خلاف۔ گزشتہ روز ایک کلاسیفائڈ بریفنگ دی گئی اراکین کانگریس کو کہ یہ جنگ کیوں ضروری تھی، کیوں کی گئی ہے، تیاری کیا ہے اور اب تک پروگریس کیا ہے۔ اس بریفنگ سے باہر نکل کے امریکی سینیٹرز نے جو سوشل میڈیا پہ بیان دیے اس میں کہا کہ جو پبلک ڈومین میں آپ سن رہے ہیں اس جنگ کے حوالے سے کہ یہ اب کیوں ضروری تھی، اس کا ہدف کیا ہے۔ کبھی ٹرمپ صاحب کہتے ہیں کہ نیوکلیئر ویپنز ایران کے کنسرن تھے، پھر کہتے ہیں کہ رجیم چینج کرنا ہے، پھر کہتے ہیں کہ ان کے مسلز کو، نیوی کو ڈسٹروائے کرنا ہے۔ تو اراکین کانگریس نے کہا کہ جو آپ پبلک ڈومین میں آپ سن رہے ہیں اصل صورتحال اس سے کہیں زیادہ خطرناک اور ڈس اپوائنٹنگ ہے۔ سنیے چند اراکین کانگریس کی رائے۔ تو اراکین کانگریس یہ مانتے ہیں کہ ہمارے پاس عددی اکثریت نہیں ہے، لیکن اپوزیشن کی آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ پبلک اوپینین بھی جو ہے ایران کے خلاف، اس جنگ کے خلاف ہے، لیکن وسعت امریکی حکومت اور سی آئی اے کے اپنے پلانز ہیں خطے کے حوالے سے۔ جی بہت اچھے پلانز ہیں۔ گزشتہ 48 گھنٹے میں ایرانی پاسداران انقلاب نے شمالی عراق کے کرد ٹھکانوں پہ ڈرون اور میزائل حملے بڑھا دیے ہیں۔ ایران کو خدشہ ہے کہ امریکہ ایرانی کردوں کو متحرک کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسرائیلی طیاروں نے عراق سے متصل جو مغربی ایران کی سرحد ہے اس کے ساتھ ساتھ قائم فوجی چوکیوں کو بطور خاص نشانہ بنایا ہے تاکہ مسلح گروہ بآسانی شمالی عراق سے مغربی ایران میں داخل ہو سکیں۔ امریکی چینل CNN کی ایک تازہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ امریکی CIA نے ایرانی کردوں کو مسلح کرنا شروع کر دیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے گزشتہ روز عراقی کرد قیادت کے علاوہ ایرانی کرد ملیشیا KDPI کے سربراہ مصطفیٰ ہجری سے فون پہ بات کی ہے۔ توقع ہے کہ ایرانی کرد ملیشیا آنے والے دنوں میں شمالی عراق سے مغربی ایرانی صوبوں میں داخل ہونے کی کوشش کرے گی۔ CIA اور موساد کی حکمت عملی یہ لگ رہی ہے کہ مسلح کرد ایرانی فوج اور پاسداران کی ایک بڑی تعداد کو لڑائی میں انگیج کر لیں تاکہ غیر مسلح عام ایرانیوں کو سڑکوں پہ حکومت کی مخالفت میں نکلنے میں سہولت ہو جائے۔ مگر کردوں کو امریکہ پر بھی پورا بھروسہ نہیں ہے، کیونکہ ابھی کل ہی کی تو بات ہے کہ شامی کرد ملیشیا SDF کو داعش اور بشار الاسد حکومت کے خلاف برسوں استعمال کرنے کے بعد ٹرمپ حکومت نے کس طرح موجودہ شامی صدر احمد الشرع کی حمایت میں ٹشو پیپر کی طرح پھینک دیا۔ کردوں کے ساتھ امریکہ نے پہلی بار تو ہاتھ دکھایا نہیں ہے۔ 1991 کی جنگ خلیج کے بعد زرار صاحب آپ کو تو بخوبی یاد ہوگا کہ صدر بش سینئر کی انتظامیہ نے عراقی کردوں کو آزادی کا یقین دلا کے صدام حسین کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کا مشورہ دیا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ جنوبی عراق کی شیعہ آبادی کو بھی بھرپور امریکی تعاون کا یقین دلایا تھا۔ جب کرد اور شیعہ صدام حکومت کے خلاف باہر نکلے تو امریکہ نے حسب روایت یو ٹرن لے لیا، چنانچہ صدام حسین کو عراقی کردوں اور شیعہ آبادی کو سختی سے کچلنے کا موقع مل گیا۔ ہزاروں لوگ ہلاک ہوئے اور ان سے بھی کہیں زیادہ کو پناہ گزین بننا پڑا۔ ان دنوں پھر کرد دارالحکومت اربیل میں قائم امریکی کونسلیٹ دن رات مصروف ہے اور کرد شاید ایک بار پھر دھوکہ کھانے کو تیار ہیں۔ بالکل نہیں، یہ ہمیشہ ان کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے۔ سلطنت عثمانیہ کے دور سے انفیکٹ برٹش نے بھی ان کو ان دنوں میں سپورٹ کیا تھا کہ جی آپ اپنی بنائیں، آپ کی ہم الگ ریاست بنائیں گے۔ اس مطلب کہ کوئی 4 صدیاں ہو گئی ہیں، ہاں 4 صدیاں ہو گئی ہیں۔ ان کو بار بار یہ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد بھی وعدہ کیا گیا، لالچ دی جاتی ہے، بار بار یہ آگے بھی بڑھ جاتے ہیں، ہر بار ان کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے۔ اب یہاں آپ ذرا کیلکولیٹ کریں کہ یہ کتنی خطرناک گیم ہے۔ میں آپ کو میں اضافہ بھی کروں کہ اس میں 2 چیزوں کا، ایک تو پہلے بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ ان کی سرحد پر بھی بمباری کی جا رہی ہے، بارڈر چیک پوسٹ پر، وہ میں نے بتایا۔ ہاں آج آپ نے بات کی ہے۔ ایک اور چیز ہوئی ہے کہ ایران ریٹیلیٹ بھی کر رہے ہیں۔ جو پاسداران انقلاب ہیں انہوں نے باقاعدہ ڈرون سٹرائکس کی ہیں، پری ایمپٹیو ڈرون سٹرائکس کی ہیں عراق میں جو کردش بیسز ہیں، رائٹ۔ اب آپ سوچیں کہ کردوں کی دشمنی صرف ایران سے تو نہیں ہے، اور کون سا ایک بہت بڑا ملک ہے جو نیٹو کا بھی حصہ ہے؟ ترکی۔
ترکی کے ساتھ تو سیٹ ہو گئے وہ. نہیں, ترکی کے ساتھ وہ سیٹ ہو گئے ہوں گے, ان کو دبایا گیا ہے, سیٹ نہیں ہوئے, دبایا گیا ہے. اب آپ سوچیں کہ اگر ایران کی شمال میں کردوں کی ایک پریزنس بنتی ہے, کیا اس کا ریپل ایفیکٹ ترکی کے بارڈر تک نہیں جاتا؟ میرا خیال ہے 100%. میرا خیال ہے کوئی بھی ملک نہیں چاہے گا, نہ ایران, عراق, نہ ترکی, نہ شام. ایک ملک ہے جو چاہے گا, اس کا نام ہے اسرائیل. وہ تو چاہے گا. اسرائیل کی تو یونان پلان کے مطابق باقاعدہ ایک کردش ریاست کا نقشہ ان کے پاس ہے. اسرائیل کے دل میں, اسرائیل بننے سے پہلے سے بن گوریان کے آپ اگر تحریریں پڑھیں, بالکل پڑھیں, انہوں نے کہا بیچارے کرد جو ہیں, بہت برا, لیکن بیچارے کرد جو ہیں وہ ان کی قسمت میں یہی ہے کہ وہ یہ جو چیس گیم ہے اس کا ایندھن بنتے ہیں. اس کا ایندھن بنے. مجھے ایک بات آپ نے جو کہی اس سے مجھے تھوڑا سا اختلاف ہے. آپ نے کہا کہ ان کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا گیا ہے. ٹیشو پیپر کی طرح نہیں سر, ٹیشو پیپر سے تو ناک صاف ہوتا ہے نا, ان کو ٹوائلٹ پیپر کی طرح استعمال کیا گیا ہے. فرینکلی اسپیکنگ, نہیں, آئی مین دس از دا لیول جس طرح ان کو یوز اور ابیوز کیا گیا ہے, اور ہر بار یہ میدان میں آنے کے لیے تیار ہیں. وہ کہتے ہیں نا, فول می ونس شیم آن یو, مگر ان کے پاس اس کے علاوہ اور راستہ, ان کے پاس شاید اس کے علاوہ اور راستہ نہیں ہے. لیکن یہاں بہت لوگ, میرا خیال ہے کہ بہت لوگوں نے کئی سبق سیکھے. ابھی میں سعودی اسٹیٹ ٹی وی, سارا ٹی وی اسٹیٹ ٹی وی ہے تو یہ کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے, اس پر میں ایک پیکیج دیکھ رہا تھا جس میں وہ یہ تھوڑا سا اشارہ کر رہے تھے کہ جی دیکھیں اس وقت بڑے فالس فلیگ آپریشنز ہو رہے ہیں, اس وقت ہمیں مس انفارمیشن کا شکار بھی بنایا جا رہا ہے تاکہ ہم اور باقی خلیجی ریاستیں براہ راست اس جنگ میں شامل ہوں اور ایران پر حملہ کریں. یہ جو ارامکو اور جو مختلف سعودی کے مقامات پر حملے ہو رہے ہیں, بالکل یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی انڈیپینڈنٹ کمانڈر نے کہا کہ چلو فائر کر دو, لیکن یہ بھی عین ممکن ہے موساد اور CIA دونوں کی تاریخ اچھی طرح سے جانتے ہوئے کہ یہ فالس فلیگ آپریشنز ہو رہے ہیں, ہو سکتے ہیں, بالکل ہو سکتے ہیں. تو بس یہ سب کچھ چل رہا ہے. ایک جو بہت بڑا سوال پوچھا جا رہا ہے, لوگ ہمیشہ کہہ کیا تھرڈ ورلڈ وار ہونے والی ہے, تو نہیں, کیونکہ تھرڈ ورلڈ وار ایسا نہیں ہے کہ امریکہ اور پورا مغرب ایران کے اوپر چڑھائی کر رہے ہیں, اس کو ہم تھرڈ ورلڈ وار نہیں کہہ سکتے. اس کے لیے آپ کو ایک برابر کا شریک چاہیے ہوتا ہے, جو یا تو روس ہے مور اور لیس, یا تو چین ہے. تو وہ اس پوری جنگ میں کہاں نظر آ رہے ہیں, اس پر بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد.